شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، اللہ پاک دی نظر وچ کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوٹی مل نہیں اودا خدا کے، پاویں قرون نالوں دولت مند ہووے، تے کلے علم پڑھیا گل نہیں بندی، تے کلیاں علم پڑھیا گل نہیں بندی، پاویں پڑھدیاں عمر گئی لنگ ہووے، او یارو رب اونوں پسند کردا، او یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، جو اکیلا خالق مالک رازق دنیا بنانے والا ہے۔ درود و سلام آقا رحمت آقا کائنات سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ حضرات، اللہ دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا کہ جڑے میرے بھائی اور میری روحانی ماواں بہناں تشریف لے آئیاں نے، اللہ انہاں دا آنا بیٹھنا، میرا سنانا، انہاں دا سننا، اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا لے۔ اے میرے اللہ، درد دل دے نال دعا کرنا کہ جڑے بستیاں والے جمعہ نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ تیرے کے ترلا کرنے، اللہ انہاں لوگاں نوں نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما دے، جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، اسی جڑی ٹوٹی پھوٹی عبادت کرنے، اللہ ساڑیاں قبول فرما لے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام بڑی شان والے، بڑے مقام والے، صحابہ کرام دی شان عزت اس وجہ تو ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پاک دے چہرے دی زیارت کی، آپ نو نماز پڑھدیاں ویکھیا، آپ نو رکوع جاندیاں ویکھیا، آپ نو سجدے اندر جاندیاں ویکھیا، آپ دے نال دن گزارے، آپ دے نال راتاں گزاریاں۔ صحابہ کرام بڑے خوش نصیب نے، بڑی شان والے نے، اور اس وجہ تو بھی صحابہ کرام بڑے خوش نصیب نے تے بڑی عزت والے نے، بڑے احترام والے نے، بڑے مقام والے نے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک نال حج کیتا، عمرے کیتے، نمازاں پڑھیاں، اور اس لحاظ نال بھی صحابہ دی شان بڑی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفے دیتے، تحائف دیتے۔ کسی نے مٹی کا پیالہ تحفہ دیتا محبوب علیہ السلام نو، کوئی نبی پاک نو گھوڑا دے رہا ہے، کوئی مسواک دے رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے۔ ذرا تصور دے اندر جاؤ، ہاں کوئی میرے نبی پاک نو اپنے بیٹے دے رہا ہے، سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا بیٹا انس
رضی اللہ تعالی عنہ تحفے اندر دے گئی نے، محبوبہ میرے بیٹے نو رکھ لو۔ میرے محترم بھائیو ذرا دل دے اندر تصور لیو ہاں، اگر اسی بھی اس وقت ہوندے ساڈا دل نہیں سی کرنا کہ اسی نبی پاک نو تحفے دئیے، تحائف دئیے، چونکہ یہ گل ممکن ناممکن لگتی ہے کہ نبی پاک ہون اس دنیا تو چلے گئے نے، ہون اسی کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفے دئیے، تحائف دئیے، کیونکہ صحابہ کرام تے اس وجہ تو شان والے نے، مقام والے نے، انہاں نبی پاک نو تحفہ تحائف دیتے، نبی پاک دی زیارت کیتی، آپ دے نال نمازاں پڑھیاں، جمعے پڑھے، آپ دے نال حج کیتا، عمرے کیتے، لیکن اج اسی نبی پاک نو تحفہ دئیے تے کیویں دئیے؟ میرے محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفہ دین دا اج بھی طریقہ موجود ہے۔ اگر تسی آپ نال پیار کردے ہو، محبت کردے ہو، الفت رکھدے ہو، تو آپ نو تسی ہون بھی تحفہ پیش کر سکتے ہو۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرشتیاں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ تحفہ کی ہے جڑا تسی نبی پاک نو ہون بھی دے سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرشتیاں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ پوری دنیا دے اندر جتھے بھی میرا امتی کوئی اللہ دا نام لین والا، میرے تے درود بھیجن والا درود بھیج رہا ہے، تے اللہ دے فرشتے انہاں دا درود لیا کے میرے تے پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، ہون بھی اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو تحفہ دے سکنے ہاں، آپ نو تحائف دے سکنے ہاں۔ اسی درود پڑھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، سمجھو اسی گفٹ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اتنا آسان یہ وظیفہ ہے، پوری شریعت دے اندروں میں طالب علم نو ایسا آسان وظیفہ کلے نہیں ملیا۔ اتنی آسان نیکی اور اتنا زیادہ ثواب ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر تسی چاہتے ہو نا، اگر تسی چاہتے ہو دنیا آخرت دے خزانے، رحمت دے خزانے تانوں مل جان، تے اپنی زندگی دے اندر یہ درود نو لے آؤ، اللہ پاک تہاڈی زندگیاں دے اندر برکتاں عطا فرما دے گا۔ اب تسی جمعے دے ٹائم آئے ہو، جمعہ پڑھن واسطے گھروں نکلن لگے ہاں، درود پڑھنا شروع کر دیو۔ آ کے اگر فارغ بیٹھے ہو درود پڑھنا شروع کر دیو۔ اگر کوئی درزی ہے وہ کپڑے سی لگیا درود پڑھے، اگر کوئی ڈرائیور ہے وہ اپنی گاڑی چلان لگیا درود پڑھے، اگر کوئی بائک چلان والا ہے وہ موٹر سائیکل چلان لگیا درود پڑھے۔ اگر اسی اپنی زندگی دے اندر درود نو لے آئیے، اللہ پاک ساری زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں نازل فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، اے لکھی پڑھی گل نہیں کرنے لگا، میری چلو عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنی عمر ہے میرا تجربہ ہے۔ اگر بندہ مشکلات دے اندر آ جائے، پریشان ہو جائے، دماغ جڑا ہے نا، مائنڈ جڑا ہے یہ جواب دے جے، کسی چیز کی سمجھ ہی نہ لگے، اس وقت بھی بندہ اگر درود پڑھنا شروع کر دے، اللہ پاک اپنے آپ راستے کھول دیں اس بندے واسطے۔ میرے محترم بھائیو، اسی پریشان ہاں، مولویاں کو دم کروانے ہاں، کوئی پیراں دے کول جا رہا ہے، کوئی بزرگاں دے کول جا رہا ہے، کوئی ڈاکٹراں دے کول جا رہا ہے، جی ساڈا جڑا نا ساڈا ذہن نہیں ٹھیک رہتا، اسی پریشان رہنے ہاں، غم سانو پریشانی رہتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جڑا بندہ پریشان رہندا ہے، غم زدہ رہندا ہے، اگر وہ درود پاک نو اپنی زندگی دا ایک حصہ بنا لے کہ میں درود دن رات پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اگر وہ بندہ درود پڑھنا شروع کر دے،
یہ ہمیشہ قائم رہے، ہر روز درود پڑھے، ایک وقت آئے گا اللہ پاک وہ گھریلو معاملات بھی ٹھیک کر دے گا اور وہ پریشانیاں بھی اللہ پاک دور فرما دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کونے کے اگر میرے اتنے کوئی درود بھیجدا ہے، میرے تے کوئی سلام بھیجدا ہے، اللہ پاک نے لکھاں دی نہیں کروڑاں دی نہیں کافی فرشتیاں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جیڑا بھی میرے تے درود بھیجدا ہے فرشتے اس دا درود لیا کے میرے تے پیش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بڑا پیار کرنے ہاں، اسی نبی پاک واسطے اپنی جان دین نو حاضر ہاں، چونکہ نبی پاک ہن دنیا دے موجود نہیں۔ اگر اسی نبی پاک نو ہون بھی کچھ بھیج سکنے ہاں تے اسی نبی پاک تے درود بھیج سکنے ہاں۔ تو میں اس موضوع تے چند گزارشات اپنے علم دے مطابق تساں احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کا قرآن کی فرما رہا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دا نام آوے، درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نہ پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر، اللہ بے شک اللہ تعالی اور اس دے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود بھیج دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے سلام بھیج دینے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود بھیجو، سلام بھیجو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے۔ میرے محترم بھائیو، عرش دے اندر، عرش دے اتے اور فرش دے اندر تین قسم دے کام ہوندے نے۔ ایک کام دیاں تین قسماں نے، ایک کام اسی کرنے ہاں، ایک کام اللہ دے فرشتے کردے نے، اور ایک کام اللہ آپ خود کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، جیڑے اللہ کام کردا ہے، اللہ دا کام کیے، اللہ حاجت روائی، مشکل کشائی، لوگاں دی بگڑی نو بناندے نے، کسے نو دھیاں دیندے نے اپنی مرضی دے نال، کسے نو پتر دیندے نے تے اپنی مرضی دے نال۔ اے اللہ دا کام ہے حاجت روائی کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ اور فرشتیاں دا کی کام ہے؟ اللہ دا حکم مننا تے جڑیاں اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے او دیاں ڈیوٹیاں نو پورا کرنا۔ اور ساڈا کام کی ہے؟ ظہر پڑھنا، عصر پڑھنا، مغرب پڑھنا، عشاء پڑھنا، تہجد پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، یہ ساڈا کام ہے۔ جیڑا اللہ کام کرتے نے وہ فرشتے نہیں کر سکتے، اور جیڑا فرشتے کام کرتے نے وہ اسی انسان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے وہ اللہ بھی کرتے ہیں تے اللہ دے فرشتے بھی کرتے ہیں تے اسی بھی کرنے ہاں۔ وہ کام کی ہے میرے محترم بھائیو؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
ایک کام اللہ کرتے نے، ایک کام فرشتے کرتے نے، ایک کام اسی انسان کرنے ہاں۔ جڑا اللہ کام کرتے ہیں وہ فرشتے نہیں کر سکتے، جڑا فرشتے کام کرتے ہیں وہ انسان نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے، میرے محبوب کی کتنی شان ہے، میرے محبوب نا کتنا مقام ہے کہ درود اللہ بھی بھیجتے ہیں، اللہ دے فرشتے بھی بھیجتے ہیں تے انسان بھی بھیجتے ہیں۔ یہ شان ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میرے محترم بھائیوں، اللہ درود بھیج دینے، اللہ دے درود بھیجن تو مراد کی ہے ثناؤہ علیہ فی الملائکہ، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف بیان کر دینے، آپ دی تعریف فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے بیان کر دینے، تعظیمہ تے آپ دی عظمت فرشتیاں دے اندر بیٹھ کے بیان کر دینے۔ یہ درود ہے اللہ پاک دا، اور فرشتیاں دا کی درود ہے میرے محترم بھائیو۔ فرشتے جڑے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، اور جنت دے اندر بلند درجات دیاں دعاواں کردے نے۔ اور انساناں دا درود کی ہے، بندیاں دا درود کی ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پڑھیا جاندا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا میرے محترم بھائیوں، میں دونوں درود دے فائدے دسدا۔ درود پڑھن دا فائدہ کی ہے، درود پڑھن دے نال فائدے کی ہوں گے میرے محترم بھائیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا، جڑا بندہ جڑا انسان میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے نو 4 انعام عطا فرماندا ہے۔ درود ایک دفعہ پڑھتا ہے تے انعام اللہ پاک 4 عطا فرماندے نے۔ او میرے محترم بھائیو کتنی آسان نیکی ہے، کتنی آسان نیکی ہے میرے محترم بھائیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے دے اوتے اپنی 10 رحمتاں نازل فرما دیندے نے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا ایک دفعہ میرے تے درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے دے 10 گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے۔ اور جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتے تے اللہ پاک اس بندے دیاں 10 نیکیاں اس بندے نوں عطا فرما دیندے نے۔ جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس بندے نوں جنت دے اندر 10 درجات اس بندے دے بلند فرما دیندا ہے۔ درود ایک دفعہ پڑھتا ہے تے اللہ پاک 4 انعام عطا فرما دیندے نے۔ کڈا غفور الرحیم ہے ساڈا رب۔ اللہ اکبر، اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والے ہو، تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجو، درود بھیجو۔ اللہ اکبر، اللہ اسی کہنے ہیں جناب ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، اسی دعاواں منگ منگ کے تھک گئے ہاں، ساڑیاں تے قبول ہی نہیں ہوندیاں، ساڑیاں تے اللہ پاک سندے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ دعا تو پہلا دعا پڑھن دعا منگن لگیا، دعا تو پہلا
اللہ پاک دے درود پڑھتا ہے، درود نو پڑھتا ہے تے اللہ پاک اپنی رحمت دی وجہ تو اور درود دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ جڑا بندہ دعا تو پہلا درود پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنی رحمت دی وجہ تو تے درود دی برکت دی وجہ تو اس بندے دی دعا نو رد نہیں کردے بلکہ اس دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا میرے محترم بھائیو، درود جنہ پڑھو گے وہ نہیں پیدا ہوئے گا میرے محترم بھائیو۔ میں ایک حدیث تمہیں سنانا چاہنا ہوں میرے محترم بھائیو، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے، سونے محبوبا جدوں دی میں درود دی فضیلت سنیے تے میں انج کیتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں درود پڑھا۔ آقا فرماتے نے ما شئتا، جتنا تیرا دل کرے پڑھنا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں محبوب سونیا میں اپنی دعا نو 4 حصے دے اندر کیتا ہے، ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھاں گا تے 3 حصے میں اپنے واسطے کچھ چیز اللہ کولوں منگ لواں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک۔ آپ فرماتے ہیں ابی بن کعب مرضی تیری ہے لیکن درود اور زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں محبوب سونیا پھر انج کرنا وا 50-50 کر لینا وا، ادھا درود پڑھاں گا تے ادھی اللہ دے کولوں دعا کراں گا۔ آقا فرماتے ہیں ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک۔ آقا فرماتے ہیں اے ابی بن کعب مرضی تیری ہے، اگر درود زیادہ کر لیں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں محبوب سونیا ہن میں انج کراں گا 3 حصے تواڈے تے درود بھیجاں گا تے ایک حصہ میں دعا منگ لواں گا۔ آقا فرماتے ہیں اے ابی بن کعب ما شئتا فإن زدت فهو خیر لک۔ اے ابی بن کعب مرضی تیری ہے لیکن درود زیادہ کر لے تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ تے حضرت ابی بن کعب آدھے محبوبہ پھر انج ہی کر لینا، اپنے واسطے میں دعا منگدا ہی نہیں، میں تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا، جدوں مینوں ٹائم ملے گا اجعل لک صلاتی کلھا، محبوبہ مینوں جدوں ٹائم ملے گا میں ہن تواڈے تے درود ہی پڑھاں گا۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ اے ابی بن کعب اگر تو درود پڑھے گا اللہ پاک تیرے تو غم پریشانی نو دور فرما لیں گے تے بنا منگیا جو تیرے ذہن کے اندر ہوئے گا تو منگے گا نہیں بھی لیکن درود پڑھے گا اللہ پاک درود کی برکت دے نال بنا منگے تینوں عطا فرما دیں گے۔ او میرے محترم بھائیو، سکول دے سٹوڈنٹ ہو، جامعہ دے سٹوڈنٹ ہو، درود نو پڑھو، درود نو پڑھو، علم دے اندر اضافہ ہوئے گا، زندگی دے اندر برکتاں ہون گیاں، گھراں دے اندر پریشانیاں ختم ہو جان گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو، ایک اللہ والا کی کہندا ہے او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن رات سونے تے درود تو پہنچایا کر، گر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، پیار سونے آقا دا سینے وچ ہووے، کلی ایک رہن نہیں مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج کے تکے پھر جالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں،
رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں اللہ اکبر اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ تے اور اللہ دے فرشتے نبی پاک تے درود بھیجدے نے اے ایمان والےو تسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیجو حضرات محترم غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا کل قیامت دا دن ہوئے گا کوئی کسی دی شفاعت نہیں کرے گا سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے تے انبیاء کرام ربی نفسی پکارے ہوں گے کلے ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربی امتی اے میرے اللہ میری امت اے میرے اللہ میری امت پکار رہے ہوں گے میرے محترم بھائیو قیامت دا دن اتنا سخت ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اسی گناہگار تے بڑے ہاں خطا کار تے بڑے ہیں لیکن میرے محترم بھائیو ایک وظیفہ دسنا چاہنا وا اس وظیفے نو زندگی اندر لیاونا تہاڈا کام ہے کل قیامت والے دن نبی پاک دا قرب مل جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے جتنا درود پڑھتا ہے کل قیامت والے دن اتنا میرے قریب ہوئے گا تے جیڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی شفاعت کراں گا تے اللہ میری شفاعت نو قبول فرما کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دین گے میرے محترم بھائیو اس دن ماں پیو نہیں جے تہاڈا بننا یار بیلیاں تہاڈا نہیں جے بننا بہن بھراواں تہاڈا نہیں جے بننا لیکن نبی پاک فرماندے نے جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی شفاعت کراں گا نبی پاک دی شفاعت چاہندے ہو نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو نبی پاک دا قرب چاہندے ہو تے درود پڑھیا کرو جڑا بندہ درود پڑھدا ہے نا رب دے چہرے نو ترو تازہ رکھدا ہے درود پڑھیا کرو سون لگیا اٹھن لگیا چلن لگیا پھرن لگیا درود نو اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لو اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذلیل ہو جائے وہ بندہ رسوا ہو جائے وہ بندہ جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرے تے درود نہ پڑھے نبی پاک بد دعا کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ذلیل رسوا ہو جائے جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے تو میرے تے درود نہ بھیجے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ بندہ جس بندے دے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرے تے درود نہ بھیجے میرے محترم بھائیو اسی کہنے درود پڑھو ضرور پڑھو لیکن خدا را مسنون پڑھو اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا جمعے دی کڑی ہے میرے محترم بھائیو قبولیت دا ٹائم ہے تے میں ایک دعا کرنا وا اے میرے اللہ جنیاں بھی میری ماواں بہناں روحانی ماواں بہناں میرے ویر بیٹھے ہوئے نے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نے اے میرے اللہ مدینہ ہوئے مدینہ تو رسول ہوئے مسجد نبوی ہوئے روضہ رسول سامنے ہوئے تے زبان تو نکلدا نبی تے درود ہوئے آمین کہہ دیو اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے اللہ نو کہہ رہے ہیں غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے طواف کے لیے حاضر غلام ہو جائے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے درود کے
حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آخری باتیں کر کے اجازت چاہوں گا میرے محترم بھائیو۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکت شفاعتی یوم القیامہ۔ رواہ طبرانی۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رات نو 10 مرتبہ سون لگیا 10 مرتبہ جدو صبح دا آغاز کردا ہے 10 مرتبہ میرے تے درود بھیجدا ہے، صبح دا آغاز کردا ہے تے 10 دفعہ درود بھیجدا ہے، شام دا اختتام کردا ہے تے 10 دفعہ میرے تے درود بھیجدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صبح شام 10 مرتبہ میرے تے درود بھیجدا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے واسطے شفاعت کراں گا تے جڑے بندے واسطے میں شفاعت کراں گا اللہ پاک میری دعا نو قبول فرما کے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا میرے محترم بھائیوں۔ حضرت ابو محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول روایت موجود ہے میرے محترم بھائیو۔ حضرت ابو محمد کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک ساڈے کول اوندے نے، تشریف لے اوندے نے تے اساں پوچھیا اللہ دے نبی جی اسی تواڈے تے کیویں درود بھیجیے، کیویں تواڈے تے سلام بھیجیے؟ تو نبی پاک نے اے نہیں فرمایا کہ درود ماہی بھیجو، درود لکی بھیجو، درود کوڑی بھیجو، اے نہیں آکھیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھلایا ہے اے میرے صحابہ میرے تے درود اے بھیجنا ہے۔ وہ درود کی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اے درود میرے تے بھیجنا ہے۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کو پوچھتے کیف نصلی محبوباں اسی درود کیڑا بھیجیے؟ اے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تسی اپنا درود بنا لو، جڑا تہاڈا درود پڑے گا وہ صدیقی بن جائے گا۔ اے عمر فاروق تسی اپنا درود بنا لو، جڑا تہاڈا درود پڑے گا وہ فاروقی بن جائے گا۔ اے عثمان تسی اپنے گھر اندر بیٹھ کے اپنا درود بنا لو، جڑا تہاڈا درود پڑے گا وہ عثمانی بن جائے گا۔ نہیں میرے محترم بھائیو، درود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے لیکن مسنون پڑھنا ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسیا ہے، سکھلایا ہے۔ تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک اسی بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اے میرے اللہ جڑے 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ انہوں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے گھراں دے اندروں نکل کے ہلے بھی مسجد اندر نہیں گئے اللہ انہوں مسجد اندر جان دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی بڑے گناہگار ہیں، جڑا اسی ٹوٹا پھوٹا اسی جمعہ میں پڑھایا ہے انہاں سنیا، اے اللہ منوں بھی عمل دی توفیق عطا فرما تے انہاں بھی عمل دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها